بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد۔ درس بخاری شریف میں جمعے کے بیان میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک مسئلے سے متعلق باندھا ہے کہ جو خواتین اور بچے جمعے کی نماز میں حاضر نہیں ہوتے، کیا ان کے اوپر بھی جمعے کا غسل اسی طرح تاکیدی طور پر ہے، اس کی اہمیت ہے جیسے ان نمازیوں کے لیے جو جمعے کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں؟ اس سلسلے میں امام بخاری ایک اختلاف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جمہور کی رائے یہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث کے الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جمعے کی نماز میں حاضر ہونے والوں کے لیے ہے، اور کچھ حضرات کی رائے جس میں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ قدر بھی ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ بعض روایت میں جیسے امام بخاری نے بھی حضرت ابو سعید خدری کی روایت پیش کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم، یعنی بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جو بالغ ہیں غیر بالغ ہیں، جمعے میں حاضر ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، ہر ایک پر جمعے کا غسل ضروری ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ جو جمعے کی نماز میں حاضر نہیں ہو رہے ان کے لیے جو غسل ہے وہ نظافت کا غسل ہے، صفائی کا غسل ہے۔ یہ ہر مسلمان کی فطرت میں رکھا گیا ہے کہ وہ ہفتے میں ایک دفعہ نظافت کا اہتمام کر لے، چاہے خواتین ہیں، بچے ہیں، اور بعض روایات سے جسم کے زائد بال اور ناخنوں کی بھی 40 دن کی مقدار آئی ہے۔ 40 دن کے اندر اگر جو اس کی نظافت نہ کرے اس حدیث میں گنہگار قرار دیا ہے۔ ہر ہفتے اولا ہے کہ انسان جسم کی صفائی کر لے، اور 2 ہفتے میں اس کے بعد درجہ ہے، 40 دن آخری درجہ ہے۔ لیکن غسل یہ ہر ہفتے خواتین اور بچے بھی جمعے کے تقدس کی رعایت کرتے ہوئے نظافت کا غسل کریں گے، اور جو مرد حضرات جن پر جمعہ ضروری ہے وہ یہ طہارت کا غسل کریں گے۔ ایک طہارت کا غسل ہے، ایک نظافت کا غسل ہے۔ تو مرد حضرات اچھی طرح طہارت کریں گے جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت پیش کی ہے، اور اس روایت میں عبداللہ بن عمر کا ایک قول نقل کیا ہے کہ غسل اس شخص پر لازم ہے جو جمعے کے جس پر جمعہ فرض ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت عبداللہ بن عمر کی پیش کی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے جو جمعے کی نماز میں حاضر ہو رہا ہے تو وہ اچھی طرح غسل کرے۔ تو حاضر ہونے والے کے لیے یہ غسل طہارت کا غسل ہے، اور نہ حاضر ہونے والوں کے لیے بھی نظافت کا غسل ہے، اور اس میں بچوں خواتین کو اس کا اہتمام کرانا چاہیے۔ جس گھر کے اندر بچے اور خواتین گندے رہتے ہیں اور نظافت کا اہتمام نہیں ہوتا تو پھر جنات و شیاطین ان پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ کی پیش کی ہے رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی فرما رہے للہ علی کل مسلم حق ان یغتسل فی کل 7 ایام یوما، اللہ کے لیے ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ 7 دن میں کسی بھی ایک دن غسل کا اہتمام کر لے۔ اب وہ اگر جمعے کا دن ہو تو جس طریقے سے دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس پر اجر بھی ملے گا، اور اگر کوئی جمعے کے دن نہ کر سکے تو کسی بھی ہفتے کے دن اگر کر لے گا تب بھی نظافت والی سنت پر عمل ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت یہ نظافت اور طہارت دونوں جمعے کے دن اس کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری خواتین جو گھروں میں ہوتی ہیں جمعے کے دن عصر کا وقت داخل ہو رہا ہوتا ہے اور وہ غسل نہیں کر پاتی اور گھر کے کام کاج میں مشغول ہوتی ہیں، تو جس طریقے سے مرد حضرات اہتمام کرتے ہیں، خواتین بھی نظافت کا غسل کر کے اول وقت میں ظہر کی نماز کی ادائیگی جمعے کے تقدس میں کریں، سورۃ کہف کی تلاوت کر لیں، اور اسی طریقے سے کچھ نوافل پڑھ لیں، صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، تو اللہ ہمیں اپنے گھروں میں بھی خواتین کو اہتمام کرانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ
اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. وصلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.